على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، انہیں بیان کیا کرو. تو سب سے بڑھ کر خدا کی نعمت وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، آپ کی تشریف آوری ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مقامات پر خود اپنا میلاد شریف بیان فرماتے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت من خیر قرن بنی آدم قرنا فقرنا، فرمایا میں آدم کی اولاد میں ہر دور میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا آیا. یعنی میرے اباؤ اجداد میں سے، میری امہات میں سے بھی ہر دور میں لوگ توحید کے پرستار رہے، کوئی بھی مشرک نہیں تھا. اور میں بعثت من خیر قرن بنی آدم قرنا فقرنا، ہر زمانے میں میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا آیا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، یہاں تک کہ میری ولادت باسعادت حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہوئی. یعنی اس زمانے میں میں آ گیا. یہ بھی بہترین زمانہ ہے جس میں میرا ظہور ہوا، میری ولادت ہوئی. اور پیچھے جو زمانے گزرے میں باپوں کی پشتوں سے ماؤں کے پیٹوں میں رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، وہ زمانہ بھی ہر زمانے سے اپنے مقابل کے زمانے سے سب سے بہتر اور خیر والا تھا. حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. یقول، آپ فرما رہے تھے ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنو کنانہ کو چن لیا، منتخب کیا. واصطفى قریشا من کنانۃ، پھر کنانہ قبیلے سے آگے قریش کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پسند فرمایا، چن لیا.
واصطفى من قریش بنی ہاشم، پھر قریش میں سے آگے اس کی جو شاخ بنو ہاشم تھی اللہ نے اس شاخ کو پسند فرمایا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنی ہاشم میں سے مجھے پسند فرمایا۔ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب بیان فرما رہے ہیں کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام کے بہت سارے قبیلے تھے، لیکن میرا نور جس طرف کو چلا وہ کنانہ قبیلہ تھا۔ اللہ نے اس کنانہ قبیلے پر یہ مہربانی فرمائی، اسے پسند کیا کہ میرا نور ان کی پشتوں سے اور ان کی ماؤں کے رحموں سے ہوتا ہوا آگے قریش تک آیا۔ قریش کو پھر اللہ نے پسند فرمایا اس امانت کے لیے جو میرا نور تھا۔ پھر قریش کو پسند فرمانے کے بعد قریش میں سے آگے جو بہت ساری شاخیں نکلی ان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو پسند کیا کہ میرے حبیب کا نور ان کی پشتوں سے اور ان کی زوجوں کے بطنوں سے آگے چلے گا۔ پھر بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا، یعنی میرے والد محترم بھی بنو ہاشم میں سے تھے، ان کی پشت سے میں اپنی امی جان کے بطن طہر میں آیا۔ وہاں سے پھر اس زمانہ میں یہ جو میرا اب ظاہری زمانہ ہے، فرمایا یہ زمانہ بھی سب سے بہتر ہے اور پچھلے زمانے بھی میرے ہر زمانے سے سب سے بہتر اور اعلیٰ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت، قیامت والے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے مزار اقدس سے میں ہی باہر تشریف لاؤں گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، سب سے پہلے قیامت والے دن شفاعت میں کروں گا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی میری ہی شفاعت کو بندوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ مجھ سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کرے گا، سب سے پہلے اجازت اللہ سبحانہ و تعالی مجھے عطا فرمائے گا۔ عن انس رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامت، فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میری امت ہوگی، میری امت سب سے زیادہ ہوگی قیامت والے دن۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلے جنت کے دروازہ جو کھولا جائے گا وہ میرے لیے ہی کھولا جائے گا، یعنی دروازے پر دستک سب سے پہلے میں دوں گا۔ عن انس رضی اللہ عنہ انہ قال، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول شفیع فی الجنت، فرمایا جنت کے اندر بھی سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا۔ اب جنت کے اندر شفاعت کی کیسے ضرورت پڑے گی؟ جنت کے باہر محشر میں، میدان محشر میں تو شفاعت کے ہم محتاج ہیں کہ ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے ہم اس دن پریشان حال ہوں گے کہ کہیں جہنم میں ہمیں ڈالے جانے کا حکم نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے صدقہ میں ان کا حبیب ہماری شفاعت کریں گے، اللہ ہمیں انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن جب جنت میں داخل ہوگے اب شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو شارحین لکھتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے انا اول شفیع فی الجنہ، اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ جنت میں بلندی درجات بھی سرکار کی شفاعت کے صدقے حاصل ہوں گے۔ ایک بندے کا درجہ کم ہے، سرکار اس کی شفاعت کریں گے، اللہ اس کا درجہ بلند کر دے گا، بڑھا دے گا۔
یہ معنی اس عبارت کا۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لم يصدق نبی من الانبیاء ما صدقت، فرمایا کہ جتنے میری تصدیق کی گئی اتنی کسی نبی کی بھی کسی اس کے امتی نے اس قدر تصدیق نہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگ جھٹلاتے رہے، انہیں شہید کرتے رہے، مارتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، لیکن میری جب باری آئی تو میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے، میری غلامی میں آتے رہے۔ اور پھر قیامت تک کا زمانہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور جتنے سارے لوگ قیامت تک سنی ہوں گے حضور کی تصدیق کرنے والے، اور میں دیکھو سب سے زیادہ تصدیق میری ہے، مجھ سے بڑھ کر کسی نبی کی بھی اتنی تصدیق نہ کی گئی۔ وَأَنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ۔ وَمَا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں، ایسے بھی نبی گزرے ہیں کہ ان میں سے ان پر صرف ان کے امت میں سے اس زمانے میں سے ایک بندے نے ایمان لایا۔ ایسے بھی نبی گزرے ہیں جو تبلیغ فرماتے رہے، اللہ کے احکام کا اجرا کرتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا سوائے ایک شخص کے، ایک بندہ ان پر ایمان لایا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس وقت موجود تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے توسل سے، صدقہ سے، ان کی تبلیغ سے اللہ نے نسل در نسل آگے ہم تک اسلام پہنچایا، اور آج ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی غلامی میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔